खबर शामिल करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौकिफ के मुर्दे घोड़े में जान डालने की नाकाम मुश्क है। ISPR की जानिब से मजीद कहा गया कि जनरल अफसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की जाती तौर पर निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज को सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद और बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भारत के बेबुनियाद दावों का कोई जवाब नहीं बनता। भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि वाज़ेह करते हैं कि ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीदा है। भारत दूसरों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अपने अंदर झांके। भारत दहशतगर्दी में अपने मुलव्विस होने की दस्तावेज़ात हकीकतों को तस्लीम करे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावों की सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा, नई दिल्ली के पास भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कानून इलाकों पर फर्जी दावे करने की कोई कानूनी या इखलाकी जवाज़ नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है, जिसकी हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतालिका करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारतीय क़यादत की जानिब से इस तरह के बयानात मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जाबिराना इक़दाम से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत के ये इक़दामात कश्मीरी अवाम की इनके नाकाबिल तस्दीक़ हक खुद इरादियत की जायज़ और मुनसिफाना जदोजहद को दबा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन, 4 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दी और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक CTD ऑपरेशंस लाहौर, जेहलम, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरात, मियावाली, सरगोधा, फैसलाबाद में किए गए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक लाहौर से फितनतुल खारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्दों को असलहा, बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया है। शरपसंदों से लाहौर के अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी बरामद किए गए। तर्जुमान ने मजीद बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम, 4 डेटोनेटर्स, पैम्फलेट भी बरामद किए गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। हुकाम ने मजीद बताया कि रवा हफ्ते में 9471 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 1023 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मज़कूरा ऑपरेशंस में 21708 अफराद से पूछगछ की गई। यहाँ आपको बताएं कि आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। इससे माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी होगी। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के असरात पर तशवीश पाई जाती है। रिवायती ईंधन की गाड़ियों के बजाय माहौल दोस्त तवानाई के हामिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देकर आलूदगी में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइंद बात है। 30 रुपये की कमी बहुत काबिल तारीफ है। इससे यकीनन सरमायाकारों को हौसला अफजाई मिलेगी। इस कल्चर को तेजी से फरोग देना होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वजारत तवानाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के मंसूबे में तेजी लेकर आएँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग दिया जाएगा तो पाकिस्तान के खजाने में इम्पोर्टेड ईंधन की वजह से पड़ने वाला ज़र मुबादले का दबाव कम होगा। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 45% सस्ती करने का ऐलान कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा
توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی عوام تک رسائی کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے قواعد و ضوابط بنا لیے ہیں۔ ای وی اسٹیشنز کا بجلی کا ٹیرف 45% کم کر دیا۔ اویس لغاری نے کہا کہ سال 2023 کے 5 ماہ جولائی سے نومبر کے مقابلے سال 2024 میں گردشی قرضے میں کمی آئی ہے۔ اس عرصے کے دوران ہماری کارکردگی بہتر رہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چارجنگ اسٹیشنز کا ٹیرف 71 روپے 10 پیسے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کر رہے ہیں۔ چارجنگ اسٹیشنز کا NOC 15 دنوں میں جاری کیا جائے گا۔ ہر محلے میں چارجنگ اسٹیشن ہوگا۔ ای پورٹل کے ذریعے اس حوالے سے اجازت دی جائے گی۔ 18 سے 20 لاکھ روپے اور 1.5 کروڑ تک سرمایہ کاری لگا کر اس کاروبار کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کا صنعتی ترقی کے لیے بڑا اقدام۔ خصوصی صنعتی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کو بجلی فراہمی کا نیا نظام منظور ہو گیا۔ نظام کے تحت زونز اور انڈسٹریل اسٹیٹس میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کی مداخلت کو ختم کر دیا گیا۔ کابینہ کمیٹی نے بجلی فراہمی انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل اکٹھا کرنے اور دیگر معاملات نمٹانے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم کے نئے نظام کا اطلاق تمام خصوصی صنعتی زونز پر کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ اس ضمن میں ایک مخصوص آپریشن اینڈ مینجمنٹ میکانزم بنایا جا رہا ہے۔ پاور ڈویژن اور نیپرا میکانزم پر آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ نظام کے تحت زونز ڈیولپرز کو زونز میں موجود صنعتوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے کوئی اضافی لائسنس درکار نہ ہوگا۔ نظام کے تحت صنعتوں کی مسابقت میں آسانی اور صنعتی ترقی اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ پروگرام آخری IMF پروگرام ہوگا۔ غیر ملکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے IMF سے بیل آؤٹ کے بعد کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان میں اقتصادی اصلاحات سے مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا پاکستان چین کی مالیاتی منڈیوں تک رسائی کے لیے تیار ہے۔ ہانگ کانگ میں کارپوریٹ سٹاک لسٹنگز کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رواں مالی سال کے آخر تک پانڈا بانڈز کا ابتدائی اجرا متوقع ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان چین مشترکہ منصوبے کی ہانگ کانگ میں لسٹنگ متوقع ہے۔ پاک چین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے سی پیک ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی اقدامات جاری ہیں۔ میڈیا میں نظر آنے والی صورتحال سے زمینی صورتحال کہیں بہتر ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت خواجہ حارث نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں میں ملٹری کورٹس تسلیم شدہ ہیں۔ آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا گٹھ جوڑ ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا۔ ملٹری کورٹ میں آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ٹرائل ہوتا ہے، 7 سویلینز کے ٹرائل کی نہیں ہے۔ سوال آرمی کوچ کے تحت ارتکاب جرم کے ٹرائل کا ہے۔ دوران سماعت وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے 21ویں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ یہ ترمیم مخصوص مدت اور حالات میں کی گئی تھی۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی۔ عدالتی فیصلے میں دفاع پاکستان پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ فیصلے کے مطابق دفاع پاکستان میں دہشت گردی اور جنگی صورتحال دونوں کا ذکر ہے۔ زمانہ امن، حالت جنگ اور دہشت گردی کی صورت میں ملکی دفاع کی نوعیت مختلف ہے۔ خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ جرم کی نوعیت سے طے ہوتا ہے کہ ٹرائل کہاں چلے گا۔ اگر سویلین کے جرم کا تعلق آرم فورس سے ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو لاہور میں مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ پولیس نے ملزمان PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ دوران سماعت ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے اگلی تاریخ پر پروسیکیوشن سے گواہان کو طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس کل 11:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کل حکومت سے مذاکرات کے تیسرے سیشن میں ہم اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کروائیں گے۔ آج کی کمپلین ایک پرائیویٹ کمپلین ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ہم نے اپنے 12 شہداء اور 49 زخمیوں کا ذکر کیا تھا۔
زخمیوں میں سے مزید 2 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ان کا ڈیٹا بھی عدالت میں جمع کروانا ہے، اس کے بعد اس کمپلینٹ پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ بیشک غور کا مزید کہنا تھا کہ کل حکومت سے ہمارے مذاکرات کا تیسرا سیشن ہوگا، ہم اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کروائیں گے۔ حکومت اگر نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی اور ریلیف ملے۔ امید ہے کہ مذاکرات کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا اور کوئی خوشخبری سامنے آئے گی۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کا قائل ہوں، سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بھی خلاف تھے۔ ملک میں دھاندلی سے پاک انتخابات کی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں کے منفی رویے سے آج پارلیمان بے معنی ہو گیا۔ سیاستدانوں کا کردار بھی اس حوالے سے اطمینان بخش نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں نے جمہوریت اصولوں پر کمپرومائز کیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نظریے کی سیاست کرتے ہیں۔ سربراہ JUI نے کہا کہ ٹرمپ کو کیوں اتنا دماغوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ اس خطے سے امریکہ شکست کھا کر بھاگا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومتی رٹ ختم ہو چکی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔